ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی محمد وعلی آل محمد ابراہیم وعلی آل ابراہیم. بارک علی محمد وعلی آل محمد. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. واجب تکریم سامعین کرام، سب تو پہلا تو میں تہاڈی خدمت
ایک سلام پہنچانا چاہنا کہ حرم شریف سے بیٹھے ہیں مکہ معظمہ. کل بیٹے نے فاروق سلفی میرے کو آتا رہتا بچہ مسائل پوچھنا، اس فون کیا میں سے حرم سے بیٹھا تو میں سلام کہہ رہا تو میرے دوست نو بھی عمر دراز وہ بھی بچہ آتا انہوں نے میرا سلام کہہ دو. اور دوسرا ہون خطبے تو پہلا گورنمنٹ کالج جڑا سی جی سی یونیورسٹی بنے وہ رجسٹرار ایوب صاحب وہ بھی گئے حج عمرے تے مدینہ منورہ حرم نبی چ بیٹھے انہوں نے فون کیا تو میں تہاڈا سلام بھی روضہ رسول سے پہنچاتا اپنا سلام بھی کیا. یقین جانو جس خدا دے بندے نے کیا نا نازم بچشم خود کے دمالے تو دیدار مینوں اپنی اکھاں تے ناز ہے کہ تیرا حسن انہوں نے دیکھا. میری اکھاں نوں نصیب ہویا کہ تیرے گھر دی زیارت کی تیرے نبی دی مسجد نوں ویکھیا. نازم بچشم خود کے جمالے تو دیدار افتم بپائے خود کے بکوئے ترسیدہ. میں اپنے پیروں سے آپ بھی دیکھتا انہوں چومن لی تو یار دی کڑی پہنچا محبوب دی کوچے تین پہنچنا نصیب ہوا. افتم بپائے خود کے بکوئے ترسیدہ ہر دم ہزار بوسا زمم دست خیشرا تو دامنت گرفتہ بسوئے کسیدہ. اپنے ہاتھ نوں میں ہزار ویری چومنا کو دامنت کسیدہ کہ تیرا دامن پکڑ کے بیت اللہ دا خلاف بس ہوئے تک اپنے آلوں نے کھچیا. ہر دم ہزار بوسا زنم دستے خیشرا تو دامنت گرفتہ بسوئم کسیدہ. یقین جانو جڑے لوگ قسمت انہوں نے یہ گلا کرنا چاہیے وسائل ہوندے ہیں سارے کاماں دا سوچتے ہرمین جاندا نہیں سوچ. ایڈی بد نصیبی ہے بنا خدا دا شہر ویندے نہ رسول اللہ دی مسجد دا رخ کر. کم بخت کہنا چاہیے بنصیب کہنا چاہیے. ورنہ سب تو پہلا کام جب وسائل ہو جانتے ہی ہونا چاہیے سب بچیاں کی شادیاں دے دوجے دھندے پیچھے سٹے انشاءاللہ وہ سارے ہو جانے ہیں. پہلا جا کے حاضری تو حرم شریف دی حاضری تو بڑی کوئی دولت نہیں اس تو بڑا کوئی انعام نہیں جڑا اپنے بندے تے اللہ کرے ہر ایک نو اللہ تعالیٰ نصیب کرے. تو اس سے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی نظم کہی اسے تو کہ تم مسافر چلے تو اتنے حضور دے روضے تے کھڑا ہوئی چاہ کہیں وہ آخری دو شعر جڑے میں وہ کہہ دینا. یا من تفبک امرہ فوق الخلائق فلولا اے خدا دے پاک نبی جدی شان مخلوق تو اینی اچھی ہوئی حتی لکا صلاح بھی علیکہ فی القرآن کہ رب نے آپ اپنی کتاب تعریف کی تھی. بندے تو تعریف ویلے کر دے تو رب ہو کے ہتھیں بڑھایا کہ تو تعریف کی تھی بنائے بڑے ممبر تیرے ورگا کوئی نہیں بنایا. صلی اللہ علیہ اللہ آخر دہر متفضل کہ نال دعا منگی یا من تفبک امرہ فوق الخلائق فلولا حتی لکا صلاح علیہ اللہ یہ دعا پھر درود شریف پڑھیا صلی اللہ علیہ اللہ آخر دہر متفضل. جب تک یہ جہان چلتا رہنا ہے اتنے بھی اگلی دنیا جی اللہ تیرے سے درود ہی بھیجتا رہے. اپنے فضل و مترحم حبالک لکل موعودہ من احسان ہی کہ جڑے وعدے انہیں تیرنا کیتے بیس دنیا سے تیری شان شاید لوگوں کو پتہ لگا کہ نہیں کم بختانوں اگلی دنیا جا کے میں تیرے سے انعام کروں گا. اسے سب فرشتے بھی تے انسان بھی نبی والی پکار اٹھن گے جتھے تو پہنچا تے کوئی نہیں پہنچا. جائے کر سی جی نہ رسد ہیچ نبی جتھے تو پہنچا کوئی پیغمبر نہیں اتنے پہنچ سکتا. اس پر اللہ نے پاک پیغمبر کی مسجد حاضری نصیب کی تھی مکے کی جیت بڑی وڈی گل. صلی اللہ علیہ اللہ آخر دہر متفضل مترحم حبالک الموعودہ من احسان. حضرت پیر میرا شاہ گولی رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے جدو انہوں نے خیال آیا بھی یار کتنے مدینے ہوں سی حضور کی گلیاں پھرتے تو اس ویکھیا یہاں روندیاں تے کرلاندیاں تے یہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے لکھاں واری صدقے جاندیاں تے شالا وت بھی آویں وہ گڑی اللہ کرے پھر وہ زمانہ آئے یہاں روندیاں تے کرلاندیاں تے لکھاں واری صدقے جاندیاں یہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا پھر بھی آؤں وہ گڑی. تو پہلا یہ سی بہن میں آخیا یہ بوجھ اتارنا چاہیے. انہیں اتنے بیٹھے سلام آخیا اللہ تعالیٰ انہوں کا حج اور عمرہ قبول فرمائے سارا نے نصیب کرے. ساتھی سی فوت ہو گئے صوفی احمد علی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیچاروں ایک چٹھی لکھی وہ دو چار شعر بھی سنایا بغیر نہیں رہا نظر لکھ دے جیم جا کھا چٹھیے دکھ پڑیے پہلے پہل سلام دعا کی جیم جا کھا چٹھیے دکھ پڑیے پہلے پہل سلام دعا دیں
دوروں دور بسیندیاں بیلیاں دی کچھ خیر دی خبر لیا دیں، ساڈے دلاں دے روگ سمیٹ سینے اتھے جا کے کھول چھڑا دیں، پاویں ملے دا ملے جواب سانو دکھی دلاں دی عرض پہنچا دیں، جا کے کہیں کھاں چریں وچھونیاں نوں واگ انہاں نوں کدے پرتا دیں، جے توں آپ نہیں آونا ساجنا ہوئے مکھ خواب دے وچ وکھا دیں، میرے دین دا آسرا رہے کوئی نعرہ کوئی تے سجنا لا دے۔ رسول اللہ دی محبت اس باروں میں یاد آئی تو ہنے میرا ایک بچہ علی الحسن چک لالے تو انہیں کتاباں بھیجیاں جنہاں دے اصل میں گفتگو کر وہ بیچارہ کہہ رہا سی کہ ایک مسلمان کافر ہو گیا علی سینا دا نام، تو انہیں اپنا چینل کھولیا، کھول کے مرتد ہو کے کینیڈا چلا گیا۔ شاہ ایرانی اتنی حضور دی شان گستاخی تے بے کتاباں لکھیاں تو گالاں تو سوا کوئی گل نہیں، اللہ تو نبی من دے دن اور چیلنج کیتا انہیں بے 1.5 ارب مسلمان دے کو ماں دا جمع میرے سامنے آ گیا، یہ نبی ہے تہاڈا؟ اتنی گندیاں گالیاں تے کتاباں، حد ہو گئی اس دنیا کے اندر۔ وقت تو آ گیا پھر آندے مسلمان دہشت گردت، جو قاضی ابوبکر ابن عربی نے کیا زمین دی چھت تے جدوں مسلمانوں دے یا کسی امت دی نبی نو گالیاں پہن کے اس امت کا جینا کوئی نہیں، وہ زندہ ہے تو انہوں کا مر جانا بہتر ہے۔ جنہوں اسی اللہ تو بعد سب تو محبوب مننے وہی توحید کتاب لکھی، حرامی نے ایک چینل ہی کھول، اس بارے اسی بھی قصوروار مننا چاہیے۔ ساڈے وڈیاں نے کئی چیزاں ایسا لکھ دیں، وڈے کی آخنا بچے منافق بڑے سی، نبی دے زمانے جا کے کون پہچانتا بھی بچوں مسلمان گئے، ایسا شیاں لکھ گیا جہاں کافراں نے کٹھیاں کر کے، کدی رنگیلا رسول لکھی انگریزی دور نبی پاک دے بارے، ساڈیاں تفسیراں حدیثاں جو لے کے بیاہ لکھیا باقی ایسا شیاں مل جائیں، رنگیلا رسول تو دا علم نہ جواب مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ نے اسے لکھا مقدس رسول، مگر ایک بندے غازی علم الدین نے آخیا بھائی انہیں جواباں جبنا کی بننا، انہوں کو مغالطہ نہیں، یہ حرامی لوگ ہے، دکان دے اندر بیٹھے نے راجپال جا کے قتل کر، مقدمہ چلیا، سزائے موت ہوئی، ہائی کورٹ معاملہ گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وکیل سی غازی علم الدین، تو قائد اعظم نے آخیا کہ تو ایک باری علم الدین کہہ دے کہ میں قتل نہیں کیتا، ثبوت بات کوئی نہیں، میں چھڑا رہا ہوں۔ انہوں نے آخیا جناح صاحب کی کر لی، میں لوہار دے پت نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، 17 سال میری عمر ہے، ایک کام میرے کو ہوا تو میرے نبی نے گالاں کڑیاں میں انہوں قتل کیا، میں سمجھدا میری نجات یہ کافی، میں تو مکر جاواں تو میرے پلے کی ہوا، ایک گل کوئی نہیں ہونی جو ہونا آوے۔ مڑ کے وکیل جڑے سن انہوں نے بحث کی، گل بڑی بدنی سی بھائی رسول اللہ دی توہین کی تھی، مسلمان جذباتی ہو گیا، ایک قتل کو سوچیا سمجھا نہیں، جذبات، مگر وہ سکھ جج جڑا سی ہائی کورٹ نے بڑی پتے کی بات، انہوں نے آخیا میں مننا کہ ایک مسلمان اشتعال تے آ گیا اپنے نبی تو، مگر یہ توہین کی کنے؟ ہندو سکھ وکیلاں نے کتاباں دے ڈھیر ساڈے لاتے، آ مسلمانوں دیا کتاباں سے آ وچ لکھیا، انہیں جو لکھیا نا وہی اکٹھا کرتا، کوئی نویں گل لکھی ہے تو غازی علم الدین بشک قتل کر آپ نے مسلمانوں نے سارے چند چڑھائے، تو حقیقت یہی ہے ویسے ایسا گند گھولیا بچے جڑا ہر کوئی اٹھتا کوئی کتاب لکھنا چھاپ دینا، اسلام کی خدمت کر رہا۔ کئی باری میں تھوڑے سامنے کرلایا بھی مسلمانوں نے پہلا کرنے کا کام ہے وڈو ٹکو نہ لوگوں نے اپنا کتاباں جہاں نے جائیداد لے کے چھانٹی کرو، یہاں کھرا کی ہے تو کی کھوٹ بڑھیا، اپنی تفسیراں اپنی حدیثاں اپنی تاریخ فقہ سارے یہ تطہیر کرو، صاف کرو، وہ دنیا کے سامنے پیش کرو، پھر یقیناً کوئی دنیا کی طاقت اسلام نو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، اسلام دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا۔ مگر جب آپ بھی اس چند نو گہناتا، یہ گرہن لاتا، یہ ایسی کالک پاتی کہ وہ دنیا نو موقع مل جائے، کیا تھوڑا نبی کرتا رہا۔ تو اس باروں یہ چیزوں کا علاج ہی ہے کہ مسلمان جڑے نا علماء وہ آپس سے وڈن ٹکن کی بجائے بیاہ چوتھ کانفرنساں چھڈن، جے کسی کو علم ہے گا تو ایسا کمیٹیاں بن، ایسے بورڈ بن جا کتابوں کا جائزہ لے کے چھانٹ کے مارن پڑھے مارن، بیاہ پائی بکواس ہے، یہ جھوٹے رابطیاں جی بناوٹاں اسی نہیں انہوں منتے، تب پاویں کو پلے رہے مارن ٹکنا کی ہے، لوگ آخر ٹھیک ہے جی بندہ مار دینا وکری گل کا جواب تو نہیں آیا تو ذلیل اسلام نو کرن ساڈا بھی بہت بڑا ہے، ورنہ علم والا بندہ ہوئے تو ایسے طریقے نہ قابو کرنا بول نہیں سکتا۔ میرے سامنے امام حسن عسکری اہل بیت سے امام ہے، تو بیچاروں نے قید کیا، حکومت کام نہ چنگے کیتے مسلمانوں نے، اے شیعہ سنی کوئی مسئلے ایڈے نہیں سی مگر ظلم نے نہ انہوں ہوا دے کہ جدو جیلاں چی بچپن جا کے ایک نیک آدمی مدینے پھڑنا اور جیل جلنا
جس طرح حضرت امام علی نقی کا پڑھی جا انہوں پھر جوانی چیزوں بند کرتا کہ بچے ہی قید خانے سے قبر کھود رہی وہ لیٹے رہنا قرآن سی پڑھ دینا باہر نکل کے 30 سال کی عمر جیل چ مریا بچپن پر جیتوں لے گا تو حضرت امام حسن تیری اسی طرح قید کی تو اس زمانے ابن المقفع سے ایک بڑا پڑھیا لکھا آدمی انہیں قرآن مجید پہ کتاب لکھنی شروع کی کہ قرآن کی ہے تناقضات کا مجموعہ ادھر کوئی گل کہندا ادھر کچھ آندا ایک کچھ کتاب جھوٹ ہے لڑائی ایک گل چ نہیں رہتا کدی آندا شیطان گمراہ کردا کدی آندا اللہ گمراہ کردا کدی آندا بندہ آپ ہوندا ایک کچھ کتاب کوئی بندے مل جاندے سی اجازت سے ملاقات دی کہ لوگوں نے آخیا ابن المقفع ایڈا وڈا عجیب ہے پڑھیا لکھیا وہ کتاب لکھ رہا قرآن دے تناقضات یہ کنٹراڈکشن بڑی ہے ایک کچھ کتاب نہیں تو امام نے آخیا بندہ پڑھیا لکھیا میرا نہ تھی نہ لو تھی وہ اینی گل کرو ابن المقفع عربی زبان کا تو ماہر ہے یہ قرآن مجید کی آیتاں جہاں تینوں ٹکراؤں نظر آدی یہاں کا ایک ہی مطلب بنتا جہاں تو سمجھنا جہاں ٹکراؤں نظر آدی یہ عربی زبان سے اینی گنجائش نہیں بھی ایک آیت کچھ مانا تو دوجی کا کچھ اور ترجمہ ہو جائے جہاں ساری اپنی جگہ سیٹ ہو جان ٹکراؤ نہ ایک دو مثالاں بھی دیتیاں بے آیتاں جہاں اجاں حل وہ جدو گئے تو انہوں نے آخیا ابن المقفع یار یہ تو قرآن کے خلاف لکھن لگا ہی نہیں دنیا نے اللہ کی کتاب من تو پڑھیا لکھیا زبان سے اینی گنجائش نہیں ہوتی دیکھ کے بار کے کئی ترجمے ہو جاتے جناب بھی ٹھیک رہی گل دوجے تھاں بھی ٹھیک رہی اور نمونہ بھی کچھ سنایا انہیں متھا پڑھیا تھوڑی دیر سوچنے تو بعد جتنا لکھیا سی منگوایا اور انہوں اگ لا تے بعد انہیں پوچھا یہ گھر دسو تمہیں کن سمجھائی انہیں آخیا یار تو یہ کرنا انہیں آخیا نہیں وہ کہن گے امام حسن عسکری میں ملن گیا سی چیل سے گل تیری ہوئی سی انہیں بات سمجھائی کہنا باقی جنہوں کے گھر چو دین نکلیا سی وہی دین سمجھا سکتی یہ ٹھیک کرنا مینوں سیدھے راہ پاتا ورنہ میں گمراہ ہو جانا تو گمراہی پھر ہوں قصوروار اسی ساڈیاں کتاباں جہاں بالکل شہد بھی ہے زہر بھی ہے ایسی چیزاں پڑھیاں جہد کافراں نوں موقع مل جاتا ہے وہ پھر وہ مواد کٹھا کر کے چھاپ دیں سارے سامنے وہ چیزاں آ جاتی اسی پھر وہ جواب نہیں دے سکتے اے ہوں علی یاسین جس بچے کی گل میں کر رہا انہیں 10 کتاباں میں نے بھیجی کاشفہ نے میرے تک پہنچاتی چھوٹے چھوٹے پمفلٹ کئی نیک لوگوں نے اپنے جگہ سے جڑے عالم میں لکھے میں ان ساریاں کا کی تبصرہ کرنا مگر اس تبصرے تو پہلے ایک گل اور بھی جڑی آ کتاب میں رکھی کہ سمندری ایک آدمی انہوں دنوں فوت ہو گیا شیعہ سارے لوگ کٹھے ہوئے مسلمان شیعہ سنی سب جنازہ تیار مولوی صاحب جڑے سی وہی کھڑے بندہ گاہ ہوا انہیں کن جا کے کچھ کیا مولوی صاحب نے کہا میں بھی یہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا بعد ہور مولویوں نے فون کیتے انہوں نے آخیا جنازہ نہ پڑھائیے شیعہ یہ تو کہا جنازہ پڑھاؤ لوگ بہت سارے اس مولوی کے نال چلے گئے تھوڑے بہت جڑے رہ گئے انہوں نے جنازہ پڑھیا جنہاں لوگوں کا آپس سے سلوک ہے انہوں نے کافراں کا مقابلہ کی کرنا میں سورہ انفال دی ہے جڑی شروع خطبے بڑی اللہ آندا ہے پھوٹ نہ آپس پایو ورنہ تسی کمزور ہو جاؤ گے تدا بری ہو تہاڈی ہوا اکھڑ جانی ہے روب جاندا رہنا پھر مارے جاؤ گے کلے کلے نو کچلنے دے کافر جان دیو تو یہ حدیث پاک ہوں تسی سنو ایک ایسا شخص ہوتا ہے جہدے شیعہ ہون کوئی شک نہیں سی تے شیعہ بھی ماڑا موٹا نہیں جڑا اصلی جرم مسیح نے سب تو بڑا شیعہ صاحب رجت دا قائل رجت کا ہوں بیان میں کی کرنا رجت نو سمجھ لینا بھی جس شیعہ دے تہمت لگے نا بھی رجت نو منتا یہ تو گاں درجہ گمراہی کا کوئی نہیں حارث انہیں موت دے وقت وصیت کی تھی بے میرا جنازہ کوفے دا گورنر صحابی حضرت عبداللہ الختمی ابن زبیر دے صحابی خلیفہ سی گورنر سی یہ پڑھاؤ اور یہی میرا کفن دفن کر اسے اوصل حارث نہیں یصلی علی عبداللہ ابن یزید علامہ البانی صاحب احکام الجناز لکھ دے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ وہ کہہ کے مریا حارث کہ میری نماز جنازہ عبداللہ بن یزید ختمی فصل انہوں نے پڑھیا ثم ادخل القبر من قبل رجل القبر ہوں قبر لٹاؤن دے دو طریقے ایک ہے جڑا سارے عام طریقہ آسانی جائے مگر ایڈا ثابت نہیں بس قبلے والے پاسے رکھتے ہیں میت نو اتوں پھر بندے 3 فٹ دے تھلے لے اتار دیں ایک ہے کہ انہوں پیراں رکھا جائے اتوں پھر ہاتھ سے چک کے نہ بندے گاہ تو گل لئی ہوں پیراں والوں نہ 4 پائی رکھ کے سل کہیں تو صحابی نے اس طرح کروایا اور نال کیا کال ہاذا میرا سننا کہ اصل طریقہ جڑا ہوا یہ ہے کہ قدمہ والے اس طرح لیا جائے قبلے انہوں نے کسی نے آخیا یہو جہ حارث دا نماز جنازہ پڑھنا
حضرت عبداللہ بن ختمی صحابی کہہ رہے بے مردودہ نعوذ باللہ میرے کو جنازہ پڑھاؤ دے. کوئی بندہ اسلام پہ اج تک کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں مریا جہاں مسلمانہ جنازہ نہیں پڑھیا. یہ مولوی چیخلے چلاؤ خارجی مریا، ناسوی مریا، رافضی مریا، مسلمانوں نے بغیرتی نہیں کی بھی ہندوؤں سکھوں سدن آ کے ساڈا کی لگتا. یہو جی گلاں جڑیاں نا مولوی حضرات دی اللہ انہاں ہدایت دے ان تو توبہ کرن تے کوئی انسان بن کے رہن، اچھے کم کرن. وہ کتاباں دے حوالے جڑے بزرگوں نے دتا کتاب پچھلے باری بھی میرے ہاتھ سی المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث امام حاکم. تواڈے سامنے میں اسے عرض کیتا سی بھی اس کتاب نوں اس طرح چھاپیا جاندا ہے لکیر لا کے نا پہلا اتنے المستدرک ہے تھلے پھر جڑے بعد امام ذہبی آئے رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کہا جاتا بھی یہ راویاں نوں پرکھن دی کسوٹی انہیں پرکھ چھڑے بندے وہ حاشیہ تلخیص المستدرک تھلے دسدا دینا جو کیڑا کھرا کیڑا کھوٹا. انہیں نا بزرگوں نے جنہوں نے رسالے لکھے وہ لکھ دیں امام حاکم متوفہ 405 ہجری مستدرک میں لکھتے ہیں ان فاطمہ تھا حرم اللہ ضروریت اللہ. نمونے نہیں پڑھ دینے تاکہ پتہ لگے میرا کتاباں چھپ جانیاں یا کسی کتاب ہونا ثبوت نہیں. غیر مسلم بھی سمجھ رہے بھی یہ سارے متھے مار دینا اسی ایڈے بیوقوف نہیں بے جو کوئی لے کے آؤ دین منیے ہر شہ جاننے بیا ملاوٹ ہے یہ اسی جواب دینی. جو پختے پھرن جنا لکھا اسی جو گل اللہ دے رسول تو سچی ثابت ہے انہوں دین مننے وہی گل سا نہ کرو. تو لکھ دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا حضرت خاتون جنت علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی حفاظت کی وجہ سے ان کی اولاد پر دوزخ کو حرام کر دیا. سیداں دے بارے لکھ دیا کہ سید جڑے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں حضور نے کہا کہ فاطمہ نے چونکہ اپنی عزت بچا کے رکھی ہے وہ انعام خدا نے دیتا بے دی اولاد جڑی انہوں دوزخ سے حرام کرتا. سید جڑے ہون گے دوزخ سے نہیں جانے جنہیں مرضی گناہ کرتے رہن اندر اندر اللہ تعالیٰ نے انہوں بخشیا. لوہے صفحہ 152 جلد 3 روایت واقعی اسی طرح لکھی مگر تھلے پھر امام ذہبی لکھے کل تو بل صحیح آدھے جڑا حاکم آدھا نا صحیح ہے بالکل غلط گل ہے. یہ روایت ردی ہے تفرد بھی معاویہ یہ صرف دنیا کے بعد جڑی معاویہ ابن ہشام نے بیان کی وفی ذوف اور وہ خود کمزور آدمی ہے جہاں تو اگے بیان کر رہا بھی میں حفص ابن غیاث تو سنی ہے وہ بھی لکھا وہ واہم مرا سرے تو آدمی ردی ہے. اے نوٹ دے یہ چیزاں رسول اللہ نہیں فرمائیاں پیغمبراں دی اولاد ہی دوزخ گئی. نوح علیہ السلام دا بیٹا سی کی فائدہ ہوگا انہوں دی بیوی سی جہنم گئی. اس طرح رشتے داریاں کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیک عمل دیکھا. اسی طرح حوالے دیتے ہیں میں سبت ابن جوزیہ لکھتا یہ بچے بیٹھے بہت سارے پڑھے سبت ابن جوزی بھی مغالطے کی بڑی جگہ پھسلن والی گل ہے اتوں بڑے دھوکھا دیتا جاتا کہ سبت ابن جوزی ہوں وہ نانا جڑا ہے ابن جوزی امام ہے تھامیا دین کا ابن جوزی عبد الرحمان ابن جوزی ستون دین کا مگر یہ نواسا نہیں ٹھیک. سبت ابن جوزی کا جو لکھ دینا کئی سادہ لوگ لکھ دیں یار سبت ابن جوزی نے لکھا نہیں سبت جڑا وہ درست بندہ نہیں. اور یہ انہوں لوگوں چون جہے نال ایک واقعہ میں تواڈے سامنے عرض کروں میری ملاقات بھی میں اسے چکتی ہوں مگر شوق مینوں رہا خبتے میں جا کے سنتا رہا کی لوگ کہیں دے پڑھتا سنتا ہی رہا. تو مفتی جعفر حسین مجتہد اللہ تعالیٰ انہوں بخشے رحمت فرمائے عالم آدمی نہج البلاغہ کی شرح لکھی صحیفہ کے بڑے شیعہ نیک عمل کر رہے بڑے لکھے اور انہاں شیعہ تو تنگ سی جاہل کٹھے ہوئے اے بوستان زہرا. تو میں آخیا مفتی صاحب تسی لکھی ہے شرح نہج البلاغہ وہ حوالہ دیتا سبت ابن جوزی آندا یہ مفتی صاحب نے بحث کی جڑی جائیداد منگی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر نے کیا نہیں حضور کہہ کہ صدقہ یہ تقسیم نہیں ہو سکتا. اتنے پھر لکھ دے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بہت ترلا کیا تو آخیا گواہ میرے کو موجود ہے علی اور ام ایمن یہ وراثت نہیں بھی زندگی حضور مینوں دے گیا اور میرے اتنے کرندے جڑے ادوں تو کام کر رہا ہے تسی میرے کو کیوں کھوندے. تو حضرت ابوبکر پھر نرم ہو گیا انہیں پھر لکھ کے دیتا بیا تینوں پروانہ میں لکھتا لے جا جائیداد تینوں واپس کر. یہ مفتی صاحب نے اس گلوں حوالہ دیتا بھی پہلا حضرت ابوبکر حدیث سنا رہا بھی یہ صدقہ نہیں کسی نے وراثت ملی مگر حضرت فاطمہ کہنے کے بعد جو من گیا ایک پاسے تو انہوں نے جھوٹا کیا جی حدیث صحیح سی تو پھر یہ کیوں منیا. دوجے پاسے جو لئی جانیاں سی حضرت عمر میرے پہ انہوں نے کہا کہ کہنے گیا مینوں تحریر حضرت ابوبکر نے لکھتی ہے مینوں فضل دائرہ کا دیتا
وہ کہنے لگے مینوں دے، انہوں نے دین تو انکار کیا، انہوں نے زبردستی کھولیا حضرت عمر نے، اتنے تھکیا تحریر مٹاتی پھاڑ کے آ ماریا۔ اے واقعہ لے کے انہوں نے کیا وہ سنیاں دا عالم سبت ابن جوزی لکھتا۔ ابو بکر نے تو اپنے آپ ہی جھوٹا من لیا میری حدیث صحیح نہیں سی، ورنہ انہیں کیوں فیصلہ بدلیا۔ تو دوجے پاسے حضرت عمر دا دیکھ لو، بے ابو بکر نے جے لکھ ہی دیتا تو انہیں تھک کے جڑا سی مٹاتا تو پھاڑ۔ میں کیا مفتی صاحب یہ سبت ابن جوزی جڑا سنی ہے گا، یہ تو سنیاں دا بڑا امام، کون دا سنیاں دا بڑا امام، یہ کہڑے زمانے سنیاں دا امام؟ حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ اج تک نہیں سنیا، سبت بھی شیعہ مگر شیعہ بھی چھوٹا جا نہیں، بہت بڑا یہ طرف پکا رافضی سی، اور کتاباں انہیں شیعہ دے حق چ لکھیاں، اور نانا یہ ٹھیک ہے جناب عبد الرحمان ابن جوزی نے وہ کوئی حوالہ دیو کہ چلو سارے کے خلاف حجت بنوں گی بھی تے کالم میں انہیں وہ سبت نو کی آخنا، سبت دیا انہیں کیا جس طرح تھی کہہ دو تا ہی بندہ ہے۔ تو سبت دے بارے جی سنو، یہ واقعات میرا العقول جو پڑھنا بڑی وڈی کتاب ہے کہ شیعہ حضرات نام جی بخاری شریف کی طرح ساری کتاب الکافی، یہ اندر باب ہے جلد کی جی 6ویں، اور باب ایک جڑا رسول اللہ نے چھڈیا باب الفیء والطالب الخمس، وہ 5ویں حدیث۔ تو وہ بیان کیتا کہ جدوں جیتا تو پوچھا بھی کیڑی کتاب ہے، کہ ابو بکر نے لکھ کے دیتی، کہہ لگے بخار نہ دیتی، کھو لی، تھکیا پھاڑیا، مگر انہوں بھی اللہ دے بندے نے ویکھو اتنے متصب شیعہ عالم نے شرح کرنا منیا کہ یار یہ بھی حقیقت کوئی نہیں۔ الحدیث الخامس مجہول، بالکل یہ بیان کرنے والے جن ایویں کچے پکے لوگ آ، انہوں دا سر پیر کوئی نہیں لبا۔ یہ نمونے دے طور اس تو تمہیں سنا رہا بھی اپنے علم نو پاک کرو، سب گرو جڑے نا کھڑیاں گلاں جدیاں کرو، تو انشاءاللہ صلح ہو سکتی ہے، مسلمان ایک دیوار بن سکتے سیمنٹ کی کہ جی جو گپاں لکھنیاں لکھی جاؤ پھر کوئی نہیں۔ یہاں بزرگوں نے سبت کا حوالہ دیتا سبت ابن جوزی، تو سبت ابن جوزی کا پڑھ دیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال لکھ دیں اصلی نائدہ یوسف بن کزگلی الواعظ المؤرخ شمس الدین ابو المظفر سبت ابن جوزی روان جد و طائفہ، انہیں اپنے دادے تو بھی روایت کی ہے اور لوگوں تو واللہ کتاب میرا ترجمان، اور ایک تاریخ تے کتاب لکھ گیا جدا نام میرا ترجمان ہے، فترا یاتی فی مناکیر الحکایات۔ تو امام ذہبی لکھ دے کہ وہ دے تسی پڑھو گے تو دے اندر بالکل ردی غلط باتاں جڑیاں اور روایت کردا وما اظن بثقۃ فیما ینکرو، تے جتھوں تک میرا خیال ہے یہ جڑے حوالے دیندا جھوٹ بولدا، یہ نہیں نقل دانشدار آدمی بل یجنف ویضاف ظالم اور بناوٹی گلا کردا، ثم انہوں طرف دا پھر شیعہ ہو گیا ولا مؤلف ذالک، اور شیعت دے حق تے پھر کتاب لکھ کے مریا کہ صحابی کوئی شے نہیں۔ نسأل اللہ العافیہ، امام دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ سانو اخیر تک ایمان نہ لے جی، رات کوئی پتہ نہیں کتنے کوئی عالم پھسل جائے۔ مات سنۃ 54 و 600 بدمشق، 654 ہجری دمشق موت ہوئی۔ کار شیخ محی الدین السنوسی لما بلغ جدی موت سے ابن جوزی قال اللہ رحمہ اللہ کان رافضین، امام لکھ دے محی الدین کہ میرے دادے نو جدوں اس سبت دی موت دا پتہ لگا، سبت ابن جوزی مر گیا، تو انہیں آخیا اللہ تے رحم نہ کرے، بہت نامراد شیعہ سی۔ کل تو کانا بارن فی الواز میں مدرس الحنفیہ، اینا امام داوی کے بندہ قابل سی اور حنفی مذہب کے مطابق سبق بھی پڑھاؤں رہا، مگر ہے شیعہ اور بالکل کٹڑ قسم دا، اور صحابہ کے خلاف کتاباں لکھی۔ تو مفتی صاحب دا حوالہ بتا دیتا، اچھے پڑھے عالمی چھان بھی نہیں کرتے، کہہ دیں کہ نہیں سنی عالم نے لکھا، ساڈے کہہ دیں شیعہ نے لکھا، حالانکہ وہ شیعہ نہیں ہوتا۔ جڑا سندی ہے کہ ابن ابی الحدیث شیعہ، جھوٹ بول گئے، مناظرے جان رہے ابن ابی الحدیث معتزلی سی، نہ شیعہ نہ سنی، جڑے لوگ اکر پسند سی بہت پڑھے لکھے لوگ انہوں نے سی۔ تو علم دی بات یہ ہوندی بھی آدمی دیانتداری تو کم لے، فریب نہ کرے، اگر چلاکی کرے وہ وقت صرف آدمی مقدمہ جت جاندہ، مگر بعد ایک آدمی جدو ویکھدا بھی یار مکاری کی پھر اس علم کا کی اعتبار رہ جاتا، اس عالم کی قدر دل چلا جاتی بے چلاکی کردا۔ ایک جڑا ہے انگوٹھے چومنے کا مسئلہ، یہ لکھا، حالانکہ ایڈا کوئی مسئلہ نہیں، کسی نے چومیا چلو اللہ دی نیت حاضر دے، مگر مسئلہ جڑا لکھنا تو صحیح چاہیے، ایسے حوالے دینے جنہاں دی کوئی حقیقت نہیں۔ پورا رسالہ لکھا انگوٹھے چومنے کا مسئلہ، اور یہ اکاڑے جو ہے اپنے بزرگ مجدد مسلک کے اہل سنت عاشق رسول حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ۔ اچھا یہ حوالے دیتے جنہاں چاہتا بھی حوالہ شامی کہ علامہ شامی رد المعاد تار کے لکھ دے، ٹھیک ہے، انہوں نے لکھا
مگر اگے لکھ لیا وذکر ذلک الدراہی و تعالی ثم قال ولم یصح فی المرفوع من کل ھذا شیء، کتاب چوں نقل کر رہا ہے صحیح نہیں لکھنا کہ ساریاں لکھ کے نا حضرت ابوبکر سواب آندے بابا آدما سواب آندا آندے انہاں چ ایک شے بھی جڑی نا رسول اللہ تو ثابت نہیں ہوئی، کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں جنوں صحیح کیا جائے اپنی طرف، اور نال کیا مختص بالاذان وما فی الاقامہ فلم یوجد بعد استقراء تام و تتم، انہوں نے عام کر لیا بے درس ہو رہا یا کوئی قرآن شریف پڑھ رہا بے جڑا مسئلہ سی جڑا کھول کے لکھا جائے انہیں بھی رو جداں کا بھی چھٹا ٹوٹا آدھا پوری چھان بین تو بعد اور سارے جہان دی کتاباں کھنگالن تو بعد بھی اذان تو علاوہ اقامت ہی نہیں ملیا کہ اقامت ہو رہی ہو تو تم یہ کرو نہیں، یہ ذکر اگر ہے نا غلط صحیح تو صرف اذان کا، اذان کسی نے کلمہ سنیا وہ بھی دو طرح، کچھ انگوٹھے جڑے ایں کرو، کچھ انگوٹھے نہیں آ دو انگلاں جڑیاں کلمے والیاں یہاں دے پھوک مار کے مارو، طرح طرح کی گلاں لکھے ثابت نہیں، ایک شے بھی ثابت نہیں، سب روایتاں جڑیاں غلط ہی غلط۔ المقاصد الحسنہ دے حوالے دیتے یہ سن لو، مسئلہ باطن امدت باتین بعد تقبیلہما عند قول المؤذن اشہد ان محمد رسول، کہ جدوں اذان کہن لا اشہد ان محمد رسول آندا اس انہوں نے انگوٹھیاں دا نہیں وہ دوجی روایت لئی بیا دو انگلیاں جڑے اندر لاہے سائے نوں چوم کے اکھاں دلاؤ لا یصح، اگے نوٹ دیتا کہ ایک کوئی صحیح روایت نہیں، ولا عن الخضر، نہ حضرت خضر دا جڑا آندے وہ کہہ گیا سی بے جڑا کام کرے وہ اکھاں نہ دکھن گیا، آندے نہیں خضر تو بھی کچھ نہیں ثابت۔ تیرا مثالاں تو تہاڈے سامنے صرف عرض کرنا کہ دین دے بارے محتاط ہو جاؤ، کوئی رسالہ کتاب پڑھی تے آکھیا جی اس حوالے دیتے کچھ نہیں ہے گا، اللہ تو ڈر کے دین وہ لبو جڑا خاص ستھرا صاف ہے، پھر انشاءاللہ کسے میدان جی تسی للکارے نہ کوئی کافر کھڑے ہو گے تو سینہ تان کے کھڑے ہو سکتے کہ اسلام تے اعتراض ہے تے آ تو کر، دین اسلام ایڈا کمزور نہیں، تے جے آپ ہی کچیاں پکیاں گلاں منی جاؤ گے تو پھر بھائی جان نہیں چھٹنی، اگلے نے قابو کر لے۔ اے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایڈے عالم ہے، کھونجے بھی گئے، انہوں نے لکھا بے حدیث تے نہیں ثابت، مگر جدوں حضرت ابوبکر تو ثابت ہے انہوں نے چومیا کہ رسول اللہ نے آخیا خلیفہ راشد جڑا وہ پیروی کرو، اس تو حضرت ابوبکر کی سننا سمجھ کے کرنا چاہیے، بڑی وڈی گل ہے، 64 سفا حضرت ابوبکر تو ملا نہیں ثابت ہو جانا بسم اللہ، پھر اسی کیوں ضد کرنی؟ نبی علیہ السلام تو نام ہی ہوں حضرت ابوبکر جی نے کام کیتا ہوا 100 بسم اللہ، مگر وہ کتے کیتا بھی ہوئے نرایا بھی انہوں نے کیتا بھی انہیں تو گل نہیں بننی جتنا ہور شاید پڑھیاں ہیں، حضرت صدیق اکبر کا بھی وکھاؤ نا کوئی ٹھوس ثبوت ہے گا کہ اسی اتنے عمل کری، کچھ نہیں۔ کل تو ویسا صاحب رف صدیق پھر پھر عمل دے، اے میں بیان کر رہا اتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے سر چکاؤنا بھی ایک ایک گل جانچنے لیے اللہ نے مینوں موقع دیا کہ یہ لوگ جڑے لکھ دے شروع کتوں ہوئی ہے کہ نہ بیان کی یہ کوئی اصلیت بھی ہے کہ نہیں، یہ ایسا ذوق اور سمجھو سواد ہے بے تو اعلیٰ شاید دنیا کوئی نہیں کہ عالم طے کرے کہ گل جی سرے تک لے جانی ہے ایویں کچی پکی نہیں۔ تو ملا علی رحمۃ اللہ علیہ ایڈے بڑے عالم آندے جدو حضرت صدیق تو ثابت ہے فیکفی عمل بہ لقول علیہ السلام، تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور میری خلفاء کی سنت عمل کرو، بڑی سونی گل، اس دلیل نو رد نہیں کیتا، مگر حضرت ابوبکر کا ثابت تے ہو گیا وہ بھی نہیں تسی کتے وکھا سکتے، انہاں تو بھی ثابت کوئی نہیں۔ اور نال ایک ہور گل ہے کہ بہت ساری روایتاں اس کتاب چاہیے ہور کتاباں جتنے لکھا ہوں کہ یہ شاید جی ثابت نہیں، لم یثبت یا لم یصح، صحیح نہیں ہوئی حدیث، اتنے بڑے بڑے عالم پھسل گئے، مولا علی قاری پھسل گئے، سارے بہت بڑے عالم سی مولانا ظفر احمد عثمانی، انہوں نے انحاف سکن لی کہنے لگا جڑا کہنے نا صحیح نہیں، یہ نہیں ہوا غلط ہو گئی ہے، ہور سٹیجاں بھی آئی بڑی پھسل کیوں آدھا ایک صحیح ہوں صحیح تو تھلے بھی ہوں وہ بھی قابل اعتبار ہوں، حسن ہوں حسن تو تھلے بھی ضعیف ہوں، چلو گئی گزرنی ایک موضوع ہوں انہیں اینا کہتا انہیں کہ صحیح نہیں، یہ بن گئی گل کہ وہ ردی ہے، ہو سکتا حسن ہی ہو، اے بھی مغالطے کی گل۔ یہ پھر عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شاگرد سی ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ، میں وہ کتاب ٹونڈی میری دونوں جلداں ہونا نہیں، پتہ نہیں کون چور ہے جڑا لے جاندہ، اعلاؤ سنن دا سمجھو مقدمات انحاف سکن، شاگرد سی انہوں نے ظفر احمد عثمانی رحمۃ عبد الفتاح ابو غدہ شامی سی، انہوں نے پھر حاشیے بھی لکھے، ظفر احمد عثمانی بھی لکھ دیتا جے کتے لکھا ہوں کہ صحیح نہیں تو گرنٹی نہیں بھی وہ بالکل ردی ہے حسن ہو سکتی ہے۔ اس آخیا شیخ جی ایویں نہ کام کرو، جدوں موضوعات دیا کتاباں بحث ہوں نا منکرت حدیثاں
اتنے جدو لکھا جاتا نا کہ لا یسبت رامی سے کتابوں کے حوالے سے وہ بالکل ردی ہوتی، وہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتی، انہیں حسن کی ہونا ہوں ضعیف، وہ بالکل غلط ہوں تاد علماء لکھ دے فقہ دی کتاباں سے گل آئے، فقہ دی اپنی اصطلاح انہوں نے ٹرما لگ گیا، فقہا اگر کہن کہ اس بارے حدیث صحیح نہیں تو ہو سکتا صحیح نہ ہوئے تو کچھ گزارے گی حسن ہوئے، وہ فقہ ہے۔ جب یہ کتاباں ہونی جنہیں کھڑی کھوٹیاں حدیثیں صرف پرکھیاں، یہ اندر جدو کیا کہ صحیح نہیں، بالکل وہ موضوع من کرتا وہ بھی انہا سکن ہوں تو لکھا میں حوالہ دیتا اس ان شاء اللہ بچے تو میرے تلاش کر کے لکھا، کیونکہ اتنے بڑے بڑے علماء ٹھوکر کھا گئے کہ اگر صحیح نہیں تو پھر بھی ہو سکتا حسن ہی ہوئے، حسن بھی نہیں ہو۔ جب موضوع حدیثاں دی کتاباں ذکر ہونا جنہوں نے غلط علیحدہ کی اتنے آ گیا نا کہ نہیں صحیح، بالکل وہ ٹوکری ردی جی پھینکنے والی ہے۔ فقہ دی کتاباں اگر علماء کہن کہ صحیح نہیں تو ہو سکتا صحیح نہ ہوئے، کچھ حسن نہیں ہو۔ تو یہ ساریا چیزاں تاری خدمت میں ہے ذرا علمی، مگر چونکہ ساری دنیا جانتے ہیں خطبہ، لوگ پڑھے لکھے سنتے، اور ڈنمارک تو کل ایک بچہ آیا سی پھر دعوت کی وہ سسرال تھی، وہ بھی خط لے کے اتوں سے آیا، جڑے تحریکی لوگ اسلام دا کام کر رہے انہوں سارے نے میرے اگے التجا کی ساری محنت ہے اسی جاننے تیری عمر ہے، مگر خدا دا نام من جنہ دین دا شوق اتنے نا تھی ایویں خاکیاں تو اندازہ کر لیں بھی آ کینیڈا چ ہو رہا تو ڈنمارک چ ہو رہا، وہ پرید لوگ بھی ہے عیسائی، مگر اتنے جڑے مسلمان انہوں نے دینی جذبہ بڑا، مسجد ہے، درس ہے، تنظیم کہڑا سن سن کے اِسی انہیں چر سوندے نہیں جب تک سن نہیں لیں تو خدا دا نام من سارا انتظام اسی کریں گے۔ اتنے آ یہ سارے نے جڑا فطور پایا نا، کوئی قادری اٹھتا، کوئی غامدی اٹھتا، دین دے نام تے بجائے فائدے دے نقصان۔ جب یہ واقعہ میں ایشیا پڑھیا کئی ملک پہلا چھپیا بھائی مسلمان جن سی برطانیہ کٹھے عید کرتے، جمعہ بھی کٹھا پڑھتے، نمازاں پاویں انہوں دے مسئلے کوئی، ساڈے علماء جانے شروع ہو گئے، نالے جیباں گرم کیتیاں، نالے کیا کنہ نہ تو نمازاں پڑھ رہے، نمازاں جدیاں کرائیاں ایک دوسرے کا، حتیٰ کہ رمضان شریف کے دن آئے تو واقعہ لکھا بھی اینی لڑائی کرائی مسجد سے وہابی سنی جی بھی انگریز مجسٹریٹ نے آ کے کتے چھڈے، وہ کتیا نے نہ مولویوں نے جدا کیتا لڑ لڑ کے، تے بعد انہیں تالے لاتے مسجد، تے کچھ دن بعد انہیں آخیا یار حیا کرو، میں بے شک کرسچن نے شرم آتی ہے بھی تھوڑے عبادت دے دن تے میں تارے مارے ہوئے آپس کو گل مکاؤ، مگر یہ مکاؤ دے کوئی یہاں کا دھندا یہ ہوئی ہے بھائی مسلمانوں لڑاؤ، یہاں نے ایک دوسرے کو کہے کافر ہے تے بس اپنا نا کاروبار جڑا چلتا رہے، حالانکہ کافر ہونا کوئی آسان گل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پوچھا تو تسی اپنی تقریر سے حوالہ دیتا ہے یہ کہڑی کتاب سے، میں پھر دسیا ہوں بڑی گل ویکھو، ایک شخص نے یہ لفظ کہا لا يدخل النار کافر، کوئی کافر دوزخ نہیں جانا، ہر مسلمان کا بچہ جانتا بھی کافراں دے دوزخ جانا، انہیں یہ کہتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، شاگرد بیٹھے ہیں، آدمی نے آ کے سوال کیا، ایک بندے نے کیا کوئی کافر دوزخ نہیں جانا، کی فتویٰ؟ سارے اس شاگرد بولے بھی وہ کافر ہو گیا، انہیں تو دین کا انکار کر دیتا، قرآن سے پڑھیا حدیثاں پڑھی ہم کافر دوزخ جانے، وہ آتا کوئی کافر دوزخ نہیں جانا۔ امام صاحب چپ رہے، امام ایویں نہیں بنے تو اللہ دی رحمت نہیں، ٹھیک ہے کئی مسئلے جڑے اسی سمجھتے بولنا دوجے کا بہتر ہے، مگر بے قدری نہیں ہونی چاہیے، بہتر اور دین دے خادم ہیں، اور ساڑھے تک انہوں نے بڑے دکھ چل کے سلام دیا۔ امام صاحب جیسے چپ کر رہے تھے، شاگردوں نے پوچھا امام صاحب تسی نہیں بولے، تو امام صاحب نے فرمایا میں تھوڑی سنتا، تے بعد پوچھا اس بندے نے جنہیں سوال کیا بھی وہ آدمی کلمہ گو، انہیں کہا ہاں کلمہ گو مسلمان، تو امام نے فرمایا بھی کلمہ گو دا تو بچہ جانتا بھی کافر دوزخ جانے، اس تو دی گل دا کچھ اور مطلب ہے، جتوں وہ کافر نہیں ہوا، تو انہوں نے آخیا یہ اور مطلب کی ہو سکتا سادہ تو فکرہ لا يدخل النار کافر، کوئی کافر دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ امام صاحب نے فرمایا نہیں ایک کافر ہے جڑا دنیا کافر رہا انہیں ضرور دوزخ جانا، یہ کسی نے پول نہیں، ایک کیا بھی جب جان لگنا نا اس وہ کافر نہیں ہونا، اس وقت قرآن دستا کہ انہیں کہنا میں اکھیں ویکھ لیا سن لیا آ منا اسی ایمان لایا کہ سب کچھ حق ہے، پاویں اس ایمان کا پھر انہوں فائدہ کوئی نہیں، مگر دوزخ میں داخل ہونے کے وقت وہ کافر نہیں رہے گا، منکر نہیں رہنا، من کے بڑھو گا یہ جیل برحق سی دوزخ سچی سی اسی نہیں منتے رہے ساری بیوقوفی، تو امام نے فرمایا یہ نہ کہو کہ جڑا دنیا کافر رہا انہیں نہیں دوزخ جانا، نہیں وہ جانے ہیں، مگر جان لگیاں پاویں فرعون ہے پاویں نمرود سب من جان گے کہ فرشتے بھی برحق کے اللہ بھی ہے دوزخ جانا دے، مگر وہ دخول نار دے وقت انہوں دا ایمان نفع نہیں دے فائدہ نہیں دے گا، اس سے فکر رہے منع کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے کہ دوزخ میں جانے کے وقت وہ اپنے انکار پر نہیں جمع رہے گا،
مان کرتا ہے گا کہ بالکل یہ چیزاں حق ہے. اینی احتیاط دیکھو کہ کلمہ گو نو بچاؤ تو کہ کافر نہ انہوں کہو جی گل کا مطلب کرنے کی کوشش کرو. یہ نیک لوگوں کا رویہ. دوجے جڑے نا بس یہ کیڑے ڈھونڈتے رہن گے فلاں کی تقریر سے آ گیا فلاں کافر بناؤ کا شوق ہے. مسلمان زندگی ایک بھی نہیں بنا جڑے اگے چار ہے گئے انہوں نے اسلام چو کڈی جاؤ. اللہ ہدایت دے مسلمانوں دے دل ملا دے. اللہ مسئلہ ذات بیننا والف بین قلوبنا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد علیہ صحبہ اجمعین. اللہ اکبر. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں. کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں. بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے. اتنے سال میں بھی اتنے ہو گیا کنے چہرے میرے سامنے کہ اذانہ کہیں سی نماز شریک ہوں سی مگر قبران چلے گئے. تازہ ہی کمیاں کتائیاں ہر بندے چاہیے. اسی یہ چھڑیاں لے کے بیٹھے رہیے فلانا آ کر رہا فلانا. آدمی اپنا چہرہ دیکھے نا. اللہ رحمت فرمائے بہادر شاہ ظفر سے آخری حکمران رہا مگر بہت مصیبت کی زندگی گزاری. انگریزوں نے سب کچھ کھو لیا. آخر رنگون لے گئے اتنے بیچارہ غربت کی موت مریا. قبر بھی آج تک نہیں لبھی لوگوں کو. شہنشاہ ہند جڑا سی قبر ہی کتنے بنی. تو بہت عجیب اور صوفی قسم کا آدمی سی. تو انہیں پھر بیچارے نے ہی کیا نہ تھی جب تک گناہوں پہ اپنے نظر رہے دیکھتے غیروں کے عیب و ہنر. بنا جب اپنے آپ دھیان ہی نہ آیا انہیں جڑے ہی جیسا فلانا آ کر پڑی جب سے گناہوں پہ اپنے نظر تو جہان میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنا دیکھا تو سوچا اب تو وہ حساب کرتا رہی تو اپنا خیال کر کی بننا. تو اپنے ہی سمجھو نا ساتھیاں چوں نمازیاں چوں حاجی بشیر احمد ناظم سے ہلکے سے فوت ہو گئے. ناظم انہوں نے اس طرح ہی مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ قلعہ میاں سنگھ بہت بڑے عالم ہوئے اہل حدیث نیک سی اولاد بھی بڑی. تو ایک ذیلدار نے انہوں نے لکھا ذیلدار صاحب نہ باشد ذیلداری راہ وقارے نہ نمبرداریاں راہ اعتبارے. جس دنیا تو چلا گیا نا اتنے نہ کسی نے ذیلداری پوچھنی ہے نہ نمبرداری پوچھنی ہے. اتنے تو ہماری ترنے ہیں مگر بندیاں کا کام یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فریاد کرنا. بڑی پیاری بات کہی امام بن حزم رحمۃ اللہ. جب یہ مسئلہ آیا نا جڑا خودکشی کر کے مرے جس کو جان نہیں وہ جنازہ نہ پڑھو. دسو خدا دے بندے انہوں کتوں کو چڑھ دینا. اتنے پھر امام لکھ رہا کہ جنہ وڈا جرم کر کے مریا اونی زیادہ منادی کرو اور مسلمان بہت زیادہ اکٹھے ہو کہ خدا دے سامنے حاضری کرو اپنے اس بندے کو معاف کرو. تھی ایویں دوزخ نہ بھیجتے رہا کرو. تا کام محنت کرنا. جہاں نبی علیہ السلام نہیں سی کسی سے قرضہ پوچھا قرضہ چھٹ گیا ادا کر لی کچھ آخیا نہیں فرمایا نہیں میں نہیں پڑھتا جاؤ اپنے پرادہ پڑھ لو. بغیر جنازے تو کوئی دفن نہیں ہوا. جنازے پڑھے مسلمان حضور آپ ذرا تنبیہ لی ڈراؤن لی بے کام نہ کرن کیا دیں کہ نصیحت ہوئے ورنہ جنازے تو بغیر کسی مسلمان کو دفن کرنا کوئی نیکی. تو مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو اگر کچھ کمزوریاں بھی ہوئی تو سارا کام دعا کرنا کہ اللہ معاف کرے وہ بخشش منگنی چاہیے. وہ بارے لمبا چوڑا نہیں. شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا کیا کہ جنازے کی نماز جس طرح حضور نے مقرر کی 4 تکبیراں زیادہ بھی ہے. کئی لوگوں کے شیعہ لوگ 5 آتے بھائی صحیح مسلم بھی ویکھ لو صحابی 4 کہیں سی ایک جنازے تو انہیں 5 کہیں اور بعد جو انہیں آخیا میں بھلا کوئی نہیں رسول اللہ 5 بھی آتے 9 تک تے حضور نے کہیں اور صحابہ. اس طرح امام احمد بن حنبل نے پوچھا اب کنیاں تکبیراں انہیں آخیا ذا کبر الامام فکبر جب تک تیرا امام تکبیراں کہی جانا نہ کہی جانا. یہ مسئلے سمجھے ہونے چاہیے تاکہ پریشان ہو یار 5 تکبیراں کچھ نہیں سب ٹھیک ہے 4 کٹ تو کٹ. اسے تو حضرت علی رضی اللہ کہ جے بدری صحابی فوت ہوں 6 تکبیر ہور ہوں جانی دعا ہور ہوں جانی اور عام صحابی فوت ہوا 5 بعد کے مسلمانوں تو ہوئے 4. تو ایک چاہے بھی یہ تکبیراں کوئی گل نہیں جنیاں ہون دعاواں نویاں تو نہ. تو بعد جڑا پڑھن کا طریقہ جڑا اتنے غور کرو صرف جنازے کا نہیں اگے پیچھے نبی علیہ السلام دیکھا ایک شخص تحیات سے بیٹھا اور تحیات سے بیٹھا جیسے آخر سے دعا کر رہا تھی تھوڑی تھوڑی اچھی آواز نہ کر رہا تھی انہیں درود شریف نہ پڑھیا تحیات پڑھنے تو بعد دعا شروع کر کہ حضور نے فرمایا بے اس نمازی نے جلد بازی تو کم لیا یہ چاہیے سی پہلا اللہ کی تعریف کرتا اور پھر میرے سے درود بھیجتا تو بعد دعا کرتا.
انہیں جڑا درود پھر ایک آدمی نے اسی طرح ہی کیتا کہ انہیں دعا کیتی حمد کیتی درود پڑھیا تو آپ نے کہا ہن اللہ کی طرفوں کیا گیا چل تو منگ لا ہن تیری گل جڑی وہ ضرور پوری ہوگی اور دعا کر قبول ہوگی. تو تقسیم کرتا انہوں پہلا اسی پہلی تکبیر تو بعد حمد کر دیں تسی سارے دانا بیٹھے کسی کی سفارش کرنا جائے اگر کسی حاکم وقت ہو پہلا جب جڑا وہ حاکم ہے وہ بارے ہونا چاہیے اس کو اختیار بھی ہے وہ مقدمہ جڑا سن سکتا فیصلہ کر سکتا اگر اس کو اختیار ہی نہیں انہوں کہنا سنتا فائدہ کی ہے. تو پہلی تکبیر تو بعد اسی جس خدا دی بارگاہ پیش ہونے وہ سنا کرنے ہیں بے تو سارے اختیارات دا مالک ہے کائنات دا رب ہے اور جو بھی فیصلہ تو اپنے بندے کی قسمت دا کر دینا وہ کسی دخل نہیں کر کوئی بور نہیں سکتا عذاب دا کرے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس طرح کہیں رہے سی عبدوں کا اسلم اور اہل و ولال و رشیا کوئی لمبی دعا نہیں سی جنازے کرے ایک فکرہ بول رہے کہ تیرا بندہ تو مالک قسمت ایسے دی تیرے ہاتھ ہے عذاب ثواب دا فیصلہ تو کرنا اسلم اور اہل و ولال و رشیا ایسے دے خاندان نے اولاد نے پورے کنبے نے ساتھ کر دیتا کوئی نہیں یہ نال ہونا آیا تو ہی تیری عدالت دی روح حاضر ہے بس ذنب و عظیم اسی خود مننے ہیں کہ گناہ دے بہت زیادہ وانت الغفور رہیں مگر تو بخشن ہار اور مہربان ہے. تو پہلا تو سمجھو سب تو اچھا تھا اب اسی الحمد شریف ہی پڑھیے کیونکہ حضرت ابن عباس نے جنازہ پڑھایا جنازے چوچی پڑھی سورہ فاتحہ بات کیا مینوں پتہ بیاستہ ہی پڑھی جا مگر تمہیں دسن لی پہلی تکبیر تو بعد فاتحہ کیونکہ فاتحہ ایسی اللہ کی تعریف ہے خود اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا نہ تورات نہ انجیل نہ زبور اور نہ قرآن یہ بھی شاید خدا نے کوئی نہیں اتاری تدے باقی حصہ قرآن کا سی جتوں مرضی پڑھیے یہ ہر رکعت دہرانا ہے. تو سورہ فاتحہ یہ پہلا مال کے کائنات کی تاریخ ہے جہانہ دا رب ہے تو تیری بارگاہ حاضر ہیں جو فیصلہ کرنا تو کرنا اور اگلے چندہ تسی آپ بھی اس قابل ہے کہ جی سفارش کر سکو میں سفارش کر سکا اتنے انسپیکٹر صاحب آخر مولوی صاحب نے پہلے ترو ہاں یہاں تے اگے اے جرم لگے سفارش میں کدی کرنی آپ ہی قابو آدھو کٹا نے وہ حل کیتا میں تے کو ایک ہی بچا اے ذرا ترکیب سوچو جڑی اللہ دے رسول نے اللہ نے سجائی تے دسی بے درود شریف پڑھ لو تمہیں حفاظت حاصل ہو جائے کیونکہ اللہ دے رسول نے فرمایا جہاں میرے تے ایک باری درود شریف پڑھدا اللہ تے 10 رحمتاں کردا 10 وہ گناہ معاف کردا 10 درجے بلند کردا جدوں تسی پڑھ لو گے نا تسی آپ رحمت دے دائرے چ آ جاؤ گے تمہیں ایک پروٹیکشن مل گئی حفاظت مل گئی ہن تسی گرفتار نہیں ہوگے. اور اس تو بعد جدوں پھر اللہ دی تعریف کر لی رسول اللہ دا حوالہ دیتا اگلی گل ہے ہوں یہ جی سفارش کی اجازت ہی ہے حاکم آنا بھی میرے کو آ کے سفارش کرو یا انہیں پابندی لائی کوئی نہ آئے نہیں یہ نماز جنازہ شیخ اکبر آدھے لوگوں آپ نہیں کھڑی خود اللہ نے حکم دیتا ہے میت واسطے دعا منگو جنازہ پڑھو آپ انہیں حاکم نے آخیا میرے کو سفارش کرو اذن مل چکا اجازت مل گئی ہے. اس تو پہلا اللہ دی تعریف پھر حضور دا حوالہ اور پھر یہ کیا تیری اجازت نہیں آیا تیرا خود حکم ہے. تے بعد جدو مکالیا پھر ختم کیتا ایک سلام یا 2 سلام زیادہ حضور تو ایک ہی صحابہ کرام تے سلام کی ہے تے میت سامنے پئی ہے تسی انہوں کہہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلے جے. یہ 2 چیزاں ایک پاس اللہ کی طرفوں بشارت دیں جے اسی جو جنازہ پڑھیا سانو اپنے رب کی رحمت امید ہے کہ قبول ہو چکا تیرے لیے ہن خیر ہی خیر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہر طرح سلامتی چ آ گیا تینوں تکلیف نہیں پہنچو گے. اور دوجا اپنی طرفوں تسلی دے جے سلام کہنے والے اج تو ساری زبان تو یہ خلاف برا کلمہ نہیں اسی یہ مرن تو بعد بھی اگر یہ معاف نہ کیتا برا کہیں رہے تو اسی سلام کہہ کے نہیں کرائے اسی انہوں سلام نہیں کیا رخصت دے وقت دل سے نیت یہ بھی بدگوئیاں کرنی سلام تو کہدا نا اس تو ایک پاس اللہ کی طرفوں تسلی دے جے تو تیرے تے سلامتی دوجا اپنے پاسوں گرانٹی دے جے تو ساڈے والوں تو مطمئن رہ جا بے شک تو زندگی کچھ کیتا اسی تیرے لیے معافی منگاں گے تیرے خلاف زبان نہیں کھولاں گے. یہ گل حضور نے فرمائی مردیاں نو معاف کر دیا کرو اپنی کیتی نو پہنچ گیا جو نہ کیتا آپ پہ بھگ دیا تسی برا کہہ کے کی کھٹنا. تو جنازے کی ترکیب بھی اللہ دے رسول ایسے ترکیب سکھائی بے جیوں جو سوچی جا آلہ تو آلہ نظر آؤں پہلا خدا کی تعریفاں کر رہے ہیں پھر رسول اللہ کا حوالہ دے کے اپنی ہی رحمت منگتے ہیں پھر اجازت ہوں نماز جنازہ تو خود مقرر کی. تو شریعت کا ہر حکم حکمت نہ پڑھیا قرآن حکمت کا مجموعہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور رسول اللہ کی حکمت کا دین سارے تک پہنچایا. صرف یہ خالص شکل پہچاننے کی لوڑ ہے کہ اصل ڈھونڈو ملاوٹ جڑی تو جان چھڑاؤ پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ صحبہ. کیا گورنر سلمان تاثیر کے جنازے کا انکار غلط ہے یہ صحیح خادم صاحب نے
سلمان تاثیر بھی کلمہ گوئی سی مگر انہیں جڑا کہہ دیتا وہ کافر دے بارے بھی کیوں یار تسی اس تو ناراض ہو کے کسی مسلمان نے انہوں قتل کرتا ہے تے حرکت اس بری سی کیوں انہیں ایسا کیتا مگر بہرحال کچھ بھی ہوئے منافق جڑے رسول اللہ دے زمانے انہوں تو گیا گزریا نہیں سے جاہل مسلمان کہہ لو رسول اللہ انہوں دے جنازے بھی پڑھے اور قرآن پاک جڑا آ گیا عبداللہ بن ابی دا نہ پڑھو تو بعد اے مسلمانوں کو میرا مطالبہ کوئی جنازہ بعد آیا جڑا آپ نے نہیں پڑھا جدو حکم جو ہو گیا سی منافقاں دا جنازہ نہ پڑھی تو حضور نے کوئی چھڈیا پھر جواب دینے اس گل کا قرآن بھی ایسی کہ تو جنازہ نہ پڑھی آپ نے کوئی چھڈیا پھر بخاؤ نہ بعد چاہیے جنازے ہوتے وہ منافق رہیں گے منافق تے قرآن پاک دستا بے رسول اللہ جدو گیا دنیا تو ادوں بھی آ گئے سی مدینے تو کیوں نہیں کہے منافق کا جنازہ چھڈے اس پاروں اللہ نے آخیا جہاں کفر یا نفاق میں دین دے مطابق دستا وہ مر گیا باقی لوگ جب امام بن حزم فرماؤں دے پوری فصل لکھی ایک منافق بھی نہیں رہا جنہیں بعض منافقاں والی حرکت کی اندر چلے گئے انڈر گراؤنڈ وچوں رہا وچوں رب نے آخیا حساب نہیں چلے دیں ظاہری شرارتاں جڑیاں سی بالکل چھڈ دتیاں پھر کوئی منافقاں کا کام نہیں کیتا اس پاروں ایت تے عمل ظاہر چ نہیں آپ نے کیتا جنازے پڑھ دیتے باطن رب دے سپرد کیتا ظاہر پھر کسے بندے نے منافقت والی کوئی حرکت نہیں کی جے تے انہوں پھڑیا جا سی اندر دا معاملہ اللہ پاک نے آخیا یہ ایک پوری فصل ہے المحلہ دے اندر کہ ظاہر کوئی منافق پھر منافق نہیں رہا انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا اس پر رسول اللہ پھر کوئی جنازہ نہیں چھڈیا ظاہر کے اعتبار کر کے انہوں نے جنازہ پڑھی گیا تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 10 وقت 8:30 بجے شروع ہوگا احباب سے شرکت کی حاکی لکھا جاگ پاکستانی جاگ تحریک کے سلسلہ میں جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام بڑھتی بدامنی جبری لوڈ شیڈنگ بدترین معاشی بحران ڈرون حملوں کے خلاف اور نیٹو سپلائی کے خلاف 9 جون نفاذ اسلام کی جدوجہد کو تازہ کرنے کے لیے تیز کرنے کے ایک ہم جلسہ منعقد ہو رہا جو کل بروز ہفتہ کل سے پیر 3 بجے شروع ہوگا ملک بھر سے جید علماء کرام اور عظیم سکالر خطاب یہاں فرمائیں گے شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے مولانا صاحب بھرپور انداز میں اعلان فرما دیں بمقام دھوبی گھاٹ اقبال پاڑے چلو اپنی حد تک جتنی کوشش کوئی برائی میں مٹاؤن کی کر دا یا اسلام غالب کر رہی کچھ جذبات رکھتا قابل قدر ہے اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کی مدد کرے برکت ہوئے اور توارجوں میں جل کو فرصت ہوئے فرصت سے آپ بھی کرنی پہنتی شریک ہو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور یہ معاملے جڑے ہیں قدم اٹھانا بھی انشاءاللہ قدم قدم تے نیکی لکھی جاتی شریک ہویا کرو مولانا گزارش ہے کہ آپ کا پنجابی میں خطبہ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہا اس میں آپ کی زبان میں روانی زیادہ جس کی وجہ سے کافی باتیں سمجھ نہیں آتی اگر آپ اردو میں خطبہ جمع ارشاد فرمائیں تو باقی دنیا کے زیادہ فائدہ مانگند ہوگا بالکل اسی طرح کچھ یہ خاص رکھ دے کچھ آدھے نہ اردو جنہیں دیو پنجابی جو سانو یہ مزہ آتا کریے جتھے کوئی اردو سمجھنے والے ہوں کوئی یونیورسٹیاں کوئی کالج ہسپتال اتنے اردو جی کر دی دفتہ نہ ہی اردو چل رہا باقی یہ رہن دیو اتنے سارے تسی کٹھے ہوں جے کی اردو چ رہنا تسی سب پنجابی جے خیری میری سمجھ دے باقیاں دے اللہ تعالیٰ دے فضل ہو رہا ہے انتظام وہ اردو چ بھی چیزاں آ رہی ہیں یہ ادنا ہی رہن دے کچھ مینوں بھی اپنی زبان مزہ آتا قرآن پاک دسدا کوئی رسول اسی ایسا نہیں بھیجا جہاں وہ قوم سے نہیں قوم بھی زبان سے نہیں کتاب لے کے آیا حالانکہ وہ دوجیاں بولیاں جی بولتے تو اللہ سکھا سکتا مار سلنا میں رسول الا بلسان قوم جو دی قوم تے برادری دی زبان ہوندی نا رب وہ بھیجتا رہے تو دوسر کا بھی جڑا خیال اپنی مبارک ہے اللہ انہوں اجر دے دی نیت نیک ہے مگر یہ سلسلہ اتنا ہی چلن دیو اردو والی تقریراں جڑیاں نا سن لیا کرو جڑے سوالاں دے جواب یا خطبات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم ہاں اتوار نہیں آتے اس دن اردو چ ہوں اس دن سن لیا کرو اینا تو وقت نہیں کرتے ایک گھنٹہ چروا ہونا ہوں 8:30 تو 10 بجے تک آ جایا کرو مسجد انشاءاللہ یہ بھی شوق تھوڑا پورا ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وچے گل پور چلی سی اللہ مہربانی فرمائے کدوں تم بیچارہ آ رہا ہے جمیل صاحب اپنے دوست ہے انہوں نے وسیلے نہ آیا سی عالم دین ہے تو بچی دی شادی کرنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا پھر کے نہ صفا جم بچی نو عزت آبرو دے کر پہنچا دیو عالم دین دی جڑی اپیل تے کن ترو اللہ اجر دو اے تندہ کر دیو ذرا تھوڑی دیر انشاءاللہ نہ ثواب ہی صاحب
مدد کرو کئی جمعہ تو بیچارہ آ رہا میں کوئی نہیں مولوی صاحب انشاءاللہ تہاڈی واری آ جائے گی بسم اللہ بالکل سلیم صاحب کی گل بھی جی نہ کوئی ہوں حساب کتاب مسجد کا یہ بھی قابل توجہ ویسے ہور اپیلاں کرنے وہ تھوڑا بہت کٹھا ہوتا وہ جو 5-10 رکھ بھی لے تو وہ کی بننا اینا خرچہ مسجد کا تو یہ بہتر طیب کچھ بندے جڑے نا اللہ کا نام لے کے اپنے نام لکھواؤ ذمہ دار ہر مہینے وہ دے دیا کرنا اپیلاں کی بجائے ورنہ اپیل تے کن کر کے یہاں تے کر دیا کرو نا کوئی مسجد کا بھی بن جائے جی اپیل وہ بھی ہوئے مستقل چندے جڑے لکھواؤ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یقین جانو ایک حدیث پاک جڑا حضور نے فرمایا کہ جدوں کوئی شخص صدقہ دینا نا بڑی گہری بات کہ اس وے وہ صدقہ مسکین دے ہاتھ جان تو پہلا اللہ تعالیٰ دے ہاتھ رکھنا رحمان انہوں آپ قبول کرتا تو پھر مسکین تے اتنے شیخ اکبر لکھتا دیکھ اللہ نے وہ منگن والا جڑا نا نے اپیل کرائی انہوں احسان نہیں بندیاں دا لین دیتا کہنے لگا تو یہاں کو نہیں لے رہا میرے ہاتھوں لے رہا یہاں کو میں لے لیا یہ تنا کو نہیں بندیاں کو لے رہا میرے ہاتھوں لے رہا خدا نے کیا تو میرا بندہ میں تیرے سرے نہ بندیاں دا احسان کیوں چڑھاوا انہاں کو میں لیا تے نال آندے جڑا اللہ تعالیٰ وصول کردا وہ بھی اس پاروں جڑا تسی میں بنا بیٹھے نا کہ میری ملک ہے یہ تسی گندگی ملا یہ مال پاک نہ رہا مال تے میرا تہاڈے کو صرف آنا تسی کیا لگ پے میری ملک ہے یہ تسی ایسا گند گھولیا جس نے ہن مال ستھرا نہیں رہا ناپاک ہو گیا اینوں مینوں ہی واپس کرو منو کہ مال تھاڈا نہیں تیرا یہ مال پاک ہو جائے گا تہاڈا دعویٰ جڑا سی نا ملک دا وہ گندگی وچوں نکل گئی مل کے یزنا رب یزنا باز دے اسے کرنے اقبال نے کیا خیرات زکات کیوں اللہ نے مکر کی جڑا رب دا رب نو موڑ دے یہ جڑا اپنا بنا بیٹھا نا چھڈ دے کہ میرا دعویٰ جھوٹا میں گناہگار کسی تیرا انہوں پھڑا وہ اگاں اپنے بندیاں نو دے گا بہت اعلیٰ تشریح کی کہ مسکین جڑا وہ بندے دے ہتھوں نہیں وصول کرتا بندیاں کو اللہ لے لیندا تے اللہ اگاں انہوں دیندا تے اس دی عزت ہی نہیں بڑھ جاندی کہ امام بین العابدین علیہ السلام دا جو پڑھی دا جدوں کہنے دینا ہی خیرات یا آپ بھی خیرات کرنا چاہنی اس پیسے نو نا مسکین دے ہاتھ رکھنا پھر چک لینا کہ چم کے مڑ کے انہوں پھڑا دینا تو لوگوں نے آخر تھی یہ چومیا کیوں فرمایا یار جب تک میرا سی ہونا چلے نہ پاک جب ہوں خدا دے رحمان دے ہاتھ آ گیا نا ہوں اس قابل ہے کہ اس پیسے نو چومیا جا کے باقی پیسے ایویں ہی ہیں پیسے دے جڑے رب دا نیکاں دیاں گلاں کوشش کرو کہ میرے اور تہاڈے دلاں کوئی اللہ دے رسول کی جڑی تعلیم وہ رج ہے اسی انہوں اپنے اس وقت نمونہ بنائیے پھر انشاءاللہ اللہ دا گھر جڑا سلیم دی گل ٹھیک ہے سب تو زیادہ حق یہ کہ اسی یہ بھی کوئی فکر کریے تو تہاڈے اندر ایسے بندے 1000 2000 بھی لکھوا دیں تے مسجد کی اپیل دی لوڑ ہی نہ پوے ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ رمضان شریف صرف مسجد ہی اکٹھا کرو اگے پیچھے جڑیاں اپیلاں چلو حاجت مند لوگوں نے رمضان کوشش کرو اپنا زیادہ جڑا نا مال انہوں نے لیا کے دیو میرا سال پر دا خرچہ اکٹھا ہو جائے انشاءاللہ خسارے دا معاملہ نہیں نفع ہی نفع ہیں مرحومین کی گل اور نال ایک بہت اپنے پیارے ساتھی ہے ہونی آئے سی اپنے اشفاق صاحب تو لے گیا انہوں نے تعویذ مار عبداللہ صاحب اسلامیات دے ہیڈر ہے اسلامیہ کالج دوست اپنے مگر حالت ہوں بیماری نے آئی انہوں دسیا دماغ شرنک ہو گیا کوئی شے نہیں ہوں یاد رہ گئی پہچان دے بھی نہیں ہسپتال چ انہوں نے بھی انشاءاللہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ صحت عافیت دے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون خیر کرے اللہ پاک مہربانی فرمائے